ملک کے بالائی علاقوں میں طوفانی بارشیں، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں کلاؤڈ برسٹ اور آسمانی بجلی نے قہر ڈھا دیا۔ سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات نے 60 سے زائد جانیں لے لیں۔ خیبر پختونخوا میں 43، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں 20 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ منہ زور سیلابی ریلوں سے درجنوں مکانات اور پل بھی تباہ، رابطہ سڑکوں کا نام و نشان مٹ گیا۔ سیلابی ریلیں گاڑیوں کو تنکوں کی طرح بہا لے گئے۔ آمد و رفت کا نظام اور ذرائع مواصلات درہم برہم، زمینی راستے منقطع ہونے سے امدادی سرگرمیاں بھی بری طرح متاثر۔ ضلعی انتظامیہ اور مقامی افراد امدادی سرگرمیوں میں مصروف۔ خیبر پختونخوا میں شدید بارشوں اور آسمانی بجلی گرنے سے تباہی، 24 گھنٹے میں 60 افراد جاں بحق، 14 زخمی ہو گئے۔ جاں بحق افراد میں 40 مرد، 8 خواتین اور 12 بچے شامل۔ باجوڑ کی تحصیل سالار زئی میں آسمانی بجلی گرنے سے 12 افراد جاں بحق، 13 زخمی، 17 لاپتہ افراد کی تلاش جاری۔ لوئر دیر کے علاقے میدان سوری پاؤ میں چھت گرنے سے 5 افراد جاں بحق، 7 افراد کو ملبے سے زندہ نکال لیا۔ زخمیوں میں بچے اور خواتین شامل۔ بٹ گرام کے علاقے شملائی میں آسمانی بجلی گرنے اور سیلابی ریلے سے 8 مکان مکمل تباہ، 40 افراد ریلے میں بہہ گئے، 10 لاشیں نکال لی گئیں، 18 کی تلاش جاری۔ مانسہرہ میں کار سیلابی ریلے میں بہہ گئی، 2 افراد جاں بحق، 3 جان بچانے میں کامیاب، 1 شخص زخمی ہوا۔ بارشوں اور فلیش فلڈ سے 25 گھر مکمل جبکہ 5 جزوی طور پر تباہ ہوئے۔ سوات، بونیر، مٹا اور مینگورہ میں طوفانی بارشوں کے بعد خوفناک سیلاب، 50 سے زائد افراد جاں بحق، منہ زور ریلیں، راستے میں آنے والی ہر چیز بہا لے گئے۔ ایمرجنسی نافذ، مٹا میں گورنمنٹ سکول برناتھا میں شدید سیلابی ریلے کی زد ہے، ایک حصہ باہر بہہ گیا۔ مینگورہ میں سیلابی صورتحال، پانی لوگوں کے گھروں میں داخل۔ بونیر میں شدید طوفانی بارشیں، ایک خاتون کی لاش برآمد، دوسری خاتون شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل۔ گوکند کے علاقے میں 8 بچے سیلابی پانی میں ڈوب گئے، 4 بچوں کی لاشیں نکال لی گئیں۔ پیر بابا میں بازار میں کا ایک حصہ اور ایک محلہ پانی میں ڈوب گیا، ایک گھر پانی میں بہہ گیا۔ شدید بارشوں کے بعد سیلاب نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا حلیہ بگاڑ دیا۔ مختلف حادثات میں 20 افراد جاں بحق، درجن سے زائد لاپتہ، غزر میں 8، دیامر میں 3 اموات ہوئیں۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں کلاؤڈ برسٹ سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق۔ موسلا دھار بارشوں اور فلیش فلڈ سے ندی نالوں میں طغیانی، وادی نیلم میں درجنوں گھر، سرکاری عمارتیں، پل اور شاہراہیں تباہ۔ ضلع باغ سماہنی کے نالوں میں اونچے درجے کا سیلاب، بھمبر نالے میں سیاحوں کی گاڑی بہہ گئی جس کے بعد تمام افراد کو ریسکیو کر لیا۔ جہلم ویلی، بٹیاں بالا اور وادی نیلم میں بھی پانی کے بہاؤ میں غیر معمولی اضافہ۔ رتی گلی نالہ میں پھنسے 500 سیاحوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ کوٹلی میں مسلسل بارش سے دریائے پونچھ میں طغیانی۔ آزاد کشمیر حکومت نے 2 روز کے لیے تعلیمی ادارے بند کر دیے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس۔ دریاؤں کے قریب مقیم آبادی کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا فیصلہ۔ بارش سے متاثرہ افراد کو فوری مالی امداد دینے کا اعلان۔ پاک فوج ہر مشکل میں عوام کے شانہ بشانہ، سوات اور باجوڑ کے سیلاب متاثرہ اضلاع میں فلڈ ریلیف آپریشن جاری۔ پاک فوج کی ٹیمز لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مصروف۔ باجوڑ میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے لوگوں کو ریسکیو کیا جانے لگا۔ ہیلی کاپٹر سے راشن اور ادویات کی فراہمی بھی جاری۔ پاک فوج کی ٹیمز کے آتے ہی متاثرین نے پاک فوج زندہ باد کے نعرے بلند کیے۔ پاک فوج کے مطابق تمام سیلاب زدگان کو بحفاظت ریسکیو کرنے اور محفوظ مقامات پر منتقل کرنے تک آپریشن جاری رہے گا۔ اسلام آباد میں بادل پھر برس پڑے، کہیں بوندا باندی، کہیں موسلا دھار بارش۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح بلند ہونے پر سپل ویز کھول دیے گئے۔ قصور اور عارف والا کے مقام پر دریائے ستلج میں نچلے درجے کا سیلاب، کئی مقامات سے حفاظتی بند ٹوٹ گئے۔ سیلابی پانی گھو میں داخل، دریائے چناب میں بھی سیلابی صورتحال، کوٹ بیلا میں سینکڑوں گھر سیلاب کی نظر۔ دریا کے قریب رہنے والوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر مودی کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔
کہتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان جھڑپوں میں 6 سے 7 طیارے گرے، میں نے 6 جنگیں رکوائیں۔ روس اور یوکرین پاکستان اور بھارت سے سبق سیکھیں، دونوں ملک جوہری تنازع کی طرف جانے کے لیے تیار تھے، لڑائی میں لاکھوں لوگوں کی جانیں جا سکتی تھیں، ہم نے بہت اچھے طریقے سے یہ تنازع حل کروایا۔ امریکی صدر نے ریڈیو انٹرویو میں کہا پیوٹن زیلنسکی اور میرے درمیان اہم ملاقات ہوگی، میرے خیال سے روسی صدر یوکرین امن معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس کا بھی علم نہیں، ملاقات اچھی نہیں ہوئی تو پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں۔ صدر ٹرمپ اور روسی ہم منصب پیوٹن میں اہم ملاقات آج الاسکا میں ہوگی۔ 2021 کے بعد امریکہ اور روس کے صدور میں پہلی براہ راست ملاقات میں یوکرین جنگ سمیت اہم امور پر بات چیت ہوگی۔ امریکی وزیر خزانہ کہتے ہیں اگر ٹرمپ پیوٹن مذاکرات ناکام ہوئے تو بھارت بھی شکنجے میں آئے گا۔ 27 اگست سے بھارت پر تاریخ کا سب سے بھاری امریکی ٹیرف لاگو ہوگا۔ امریکہ روسی تیل خریدنے پر بھارت پر پہلے ہی 50% ٹیرف نافذ کر چکا ہے۔ بھارت کے یوم آزادی پر مقبوضہ کشمیر میں یوم سیاہ، کل جماعتی حریت کانفرنس کی کال پر مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال، کشمیری نوجوانوں نے جگہ جگہ یوم سیاہ کے بینرز، سیاہ جھنڈے اور پاکستانی پرچم آویزاں کر دیے، جگہ جگہ بھارت مخالف نعرے اور آزادی کے حق میں وال چاکنگ، بھارتی فورسز کا روایتی جبر جاری، درجنوں نوجوانوں کو گرفتار، انٹرنیٹ سروسز معطل کر دیں۔ بھارت کی ہٹ دھرمی برقرار، سنتاس معاہدے پر عالمی ثالثی عدالت کا پاکستان کے حق میں فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ عالمی ثالثی عدالت نے کہا تھا کہ بھارت سنتاس معاہدے کے تحت مغربی دریاؤں کا پانی پاکستان کے لیے چھوڑنے کا پابند ہے۔ بھارت نے فیصلے پر رد عمل میں کہا عالمی ثالثی عدالت کو اس مسئلے پر فیصلہ سنانے کا اختیار نہیں۔ رافیل طیاروں کی ناکامی کے باوجود مودی سرکار جنگی جنون میں مبتلا، بھارت نے طیاروں کی کمی پورا کرنے کے لیے مزید رافیل طیارے خریدنے کا عمل شروع کر دیا۔ بھارتی اخبار ٹائمز آف انڈیا کے مطابق پیشہ ورانہ صلاحیت کی کمی کے باوجود بھارتی فضائیہ مہنگے طیاروں پر سرمایہ لگا رہی ہے۔ پاک فضائیہ کے J-10C نے ثابت کیا کہ فضائی لڑائیاں محض جدید ہتھیاروں سے نہیں بلکہ پائلٹس کی پیشہ ورانہ مہارت اور تربیت سے جیتی جاتی ہیں۔ آپریشن سندور کی ہزیمت چھپانے کی ناکام کوشش، بھارتی فوجی افسر گیم شو کا حصہ بننے لگے، کون بنے گا کروڑ پتی میں 3 افسران کی نام نہاد کامیابی سے متعلق گفتگو۔ گیم شو کی جھلکیاں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے سے بھارتی عوام کی شدید تنقید، خواتین افسران کو گیم شو میں بھیجنا ناکامی کو چھپانے کی کوشش قرار دیتے ہوئے کہا مودی حکومت نے فوج کا وقار مجروح کر دیا، افسران کی شو میں شمولیت سے فوج کا تمسخر بنایا گیا۔ چین میں پاکستان بزنس کانفرنس جلد منعقد کی جائے گی، پاکستان ٹیکسٹائل کے شعبے میں چین کی مہارت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی گارمنٹس گروپ کے وفد کی ملاقات، وزیر اعظم نے کہا دونوں ممالک کے اقتصادی تعلقات میں اضافہ باعث اطمینان ہے، ہماری خواہش ہے چینی صنعتیں پاکستان میں اپنے یونٹس لگائیں۔ ملاقات کے بعد وزیر اعظم نے چیلنج گروپ کے خصوصی اقتصادی زون کا افتتاح کیا۔ سرکاری اشتہارات میں قائد اعظم کی تصویر نہ لگانے کا معاملہ سینٹ تک جا پہنچا، سینیٹر فیصل جاوید کی نشاندہی پر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی تحقیقات کرانے کا اعلان، کہا ہم سب بانی پاکستان کے پیروکار ہیں، اس کارواں کے میر کارواں قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، آپ ہمارا فخر ہیں، تحقیقات سے ایوان کو آگاہ کیا جائے گا۔ یوم آزادی کی مناسبت سے سینٹ میں قرارداد متفقہ طور پر منظور، قرارداد وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کی۔ گوجرانوالہ میں 2 مبینہ پولیس مقابلوں میں 2 ڈاکو ہلاک، پولیس تھانہ صدر کی پرانا پل چناب روڈ پر ڈاکوؤں سے فائرنگ کا تبادلہ، 1 ملزم ہلاک، 2 ساتھی فرار ہو گئے۔ تھانہ گکھڑ منڈی پولیس پر بھی موٹر سائیکل سوار ملزمان کی فائرنگ، پولیس کی جوابی کارروائی، بدنام زمانہ ڈکیت عمر مارا گیا، ساتھی فرار ہو گئے۔
وزیر اعلیٰ مریم نواز جاپان کے 5 روزہ دورے پر روانہ، ٹوکیو، اوساکا اور یوکوہاما کے دورے کریں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز اوساکا میں ورلڈ ایکسپو میں شرکت کریں گی۔ روانگی سے قبل وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ مریم نواز نے واٹر فلٹریشن پلانٹس کی تکمیل کے لیے 30 جون 2026 کی ڈیڈ لائن دے دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بعض پروجیکٹس کی تکمیل بروقت نہ ہونے پر اظہار ناپسندیدگی۔ گلیوں کی تعمیر و مرمت جلد مکمل کرنے پر زور۔ بیوٹیفیکیشن کے تمام منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت۔ موڈیز کی ریٹنگ اپ گریڈ سے پاکستان کی معیشت پر عالمی اعتماد میں اضافہ۔ موڈیز کی جانب سے پاکستان کی کریڈٹ آؤٹ لک مثبت سے بڑھ کر مستحکم قرار دے دی گئی۔ بیرونی ذخائر میں بہتری اور قرض ادائیگی کی صلاحیت پر اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ IMF پروگرام کے تحت مالیاتی استحکام اور اصلاحاتی اقدامات میں پیش رفت کا بھی اعتراف۔ SIFC کی پالیسی سے پاکستان کی عالمی ساکھ مضبوط ہوئی، جبکہ معیشت ترقی کی راہ پر گامزن ہوئی۔ پاکستان منی لانڈرنگ سکیمز کے مؤثر روک تھام میں ناکام رہا۔ IMF نے اپنی گورننس اور کرپشن ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ رپورٹ مکمل کر لی، مسودہ حکومت پاکستان کو بھیج دیا۔ IMF کا کہنا ہے کہ مالیاتی تحقیقات میں اداروں کے درمیان رابطے کا فقدان پایا گیا۔ پاکستان کے بینیفیشل اونرشپ نظام کے مؤثر نفاذ میں بڑے نقائص ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جانثاروں کے چہلم کے موقع پر ملک بھر میں ماتمی فضا۔ شہدائے کربلا کے چہلم کی مناسبت سے لاہور، کراچی، پشاور سمیت شہر شہر ماتمی جلوسوں کا اہتمام۔ کراچی میں ماتمی جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا نشتر پارک پہنچے گا، جہاں مجلس بھی برپا ہوگی۔ لاہور کی حویلی الف شاہ سے برآمد ہونے والا جلوس کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں میں بھی ماتمی جلوس مقررہ راستوں پر رواں دواں۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات، عزاداروں کے لیے سبیلوں کا بھی انتظام۔ دوسری جانب ٹریفک پولیس کے ناقص انتظامات اور راستوں کی بندش سے شہری پریشان۔ غزہ پر آگ اور بارود کی برسات جاری۔ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 32 فلسطینی شہید ہو گئے۔ خوراک کے لیے امدادی مرکز پر جمع 13 شہری بھی شامل۔ وزارت صحت کے مطابق بھوک سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 239 پر جا پہنچی۔ جاں بحق ہونے والوں میں 100 سے زائد بچے بھی شامل۔ اقوام متحدہ کے مطابق جولائی کے دوران غزہ پٹی میں 13,000 سے زائد بچے غذائی قلت کے باعث ہسپتال داخل کیے گئے۔ یورپی یونین کا اسرائیل سے نئی بستیوں کی تعمیر روکنے کا مطالبہ۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کا جیک لیکس نے کہا کہ نئی بستیوں کا منصوبہ 2 ریاستی حل کو مزید کمزور کرتا ہے۔ جرمنی کا بھی اسرائیل سے مغربی کنارے میں بستیوں کی تعمیر روکنے کا مطالبہ۔ ترک وزارت خارجہ نے کہا کہ آزاد فلسطین ریاست کا قیام ہی دیرپا امن کا واحد راستہ ہے۔ یوکرین کا روس کے علاقے استراخان کے بندرگاہ پر حملہ۔ یوکرینی فوج کے مطابق حملے میں ایران سے لائے گئے ڈرون، پرزہ جات اور گولہ بارود سے لدے جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ یوکرینی حکام کے مطابق روس اور اولمپیا بندرگاہ کو ایران سے فوجی سامان کی ترسیل کے لیے استعمال کرتا ہے۔ پاکستان پانی کی قلت کی عالمی حد سے بھی نیچے چلا گیا۔ پاکستان کونسل برائے ریسرچ آبی وسائل کی دستاویز میں تہلکہ خیز انکشاف۔ ملک میں پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت سالانہ بہاؤ کے 10% سے کم رہ گئی۔ پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کی عالمی شرح سالانہ بہاؤ کا اوسطاً 40% ہے۔ رپورٹ کے مطابق پانی کے موجودہ ذخائر مٹی بھرنے سے اپنی عمر کھو رہے ہیں۔